الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم و محترم نور ایڈوکیٹ صاحب انہوں دے بھائی بزرگاں نے اپنے فوت شدگان دے اصحال ثواب واسطے اج دی اس تبلیغی نشست دا اہتمام فرمایا انہوں دے بھائی بچے بوڑھے جتنے بھی گھر بچوں فوت ہوئے نے اللہ انہوں نے اس محفل پاک دی برکت نال جنت الفردوس نصیب ساڑھے سارے دے ماں باپ دی اللہ بخشش یہ جو محافل ہوندیاں نے نا یہ اہل سنت و جماعت دے دین دی اللہ دے اسلام دی تبلیغ دا ذریعہ نے مختلف لوگ مختلف کلچر رکھ دینے اپنا تبلیغی مثلا کچھ ساڑھے دوست نے وہ خود پنڈا میں چلے جاندے نے اور 20-25-10-15 بندے وہ کٹھے جاندے نے اور لوگاں مسجد وچ کٹھے کر دے نے
اور انہوں نے پھر وہ بلا کے تو اللہ دے دین دی تبلیغ انہوں نے ساڈا اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے. پہلے ساڈا طریقہ سی کہ ساڈے بزرگ جڑے سن صوفیاء وہ اپنے مریداں تے گشت کرتے سن تبلیغی اور تبلیغ کرتے سن دین وہ اللہ دے دین دی تبلیغ ہوتی سی. وہ طریقہ مفقود ہو گیا اور نہ ہونے دے برابر رہ گیا. ہن اس کی جگہ تے اس طریقے نے لے لئیے کہ مختلف دوست مختلف پنڈاں وچ کریا جات وچ اہتمام کرتے ہیں, لوگاں دعوت دیں, بندے کٹھے ہوندے ہیں اور کسی ایک عالم نو بلایا جاتا ہے کہ تسی آ کے حضرت انہاں تبلیغ کریں تاکہ دین لوگاں دے دلاں وچوں اور دماغ وچوں محو نہ ہو جائے, بھول نہ جان. جیڑی چیز بار بار رپیٹ ہوندی رہے, ریمائنڈ کرواندے رہیے, وہ چیز بندے دے ذہن وچوں نہیں نکلتی. چونکہ بے دینی اور الہاد دا ایک سیلاب ہے فتنیاں دا. ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیٹ ہے, کیبل ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, تو یہ سارے بے دینی نو بڑی کثرت نال فروغ دے رہے ہیں. تو ایسی صورت وچ ضرورت ہے اس امر دی کہ او دے مقابلے وچ دینی اقدار, ثقافت, کلچر اور روایات نو لوگاں دے سامنے یاد کروایا جائے. یاد کروان نال چیزاں ذہن وچ رہن اور اللہ کی سنت ہے. اللہ فرما دے وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین اذ قال ربک للملائکہ. تو اے اذ بمانا اذکر ہوندا ہے یعنی یاد کرو محبوب. اللہ بھی فرما رہے ہیں وذکرہم بایام اللہ کہ یاد کرو, انہوں رپیٹ کرو, بھلاؤ نہیں. تو اس عمل نو جاری رکھن واسطے جو اللہ دی ڈیمانڈ ہے کہ دین بھلن نہ دے آجے, یاد کرمان دے رہے آجے, اسی اے محافل دا انعقاد دیا. اے اس دا مقصد. دوسرا یہ دے وچوں برکت حاصل ہوتا ہے. جتھے حضور دا ذکر ہوتا ہے دافع البلاء والغباء والقحط والمرض والعالم, اتھو بیماریاں, بلاواں, وباواں, قحط دور ہو جاندہ ہے اور برکت نازل ہوندی ہے ذکر نبی کی برکت. تو آج دیگے وہ جناب دی خدمت میں پیش کرن لگے اس نیت نال کہ آپ اس کو توجہ دے نال سماعت فرمائیں. حضرت صاحب جڑا دین ہے نا, دین ان دی جو بیس ہے نا وہ ادب. جدو کسی انسان نو ادب آ جائے, ادب دا مطلب سمجھ, کوئی کام کرن دا طریقہ, یہ ادب. مثلا کھانا کنج کھانا ہے شرعی اعتبار نال وہ کھانے دے آداب آکھے جاندے. تسی جٹ خود بھی ادب سکھیندے ہو جانوراں. آ ساڈا بلی بیٹھا اے گھوڑے نو ادب سکھیندے کہ تو انج ٹرنا ہے, اے کرنا ہے, اے ادب. جدو تہاڈی مجھ سو پوے تے تسی رسا پا کے کٹے نو ادب سکھیندے ہو کہ ہر ویلے مال نہیں جانا, ٹائم تے جانا. یہ ادب یعنی حدود اور قیود دا بندے دے نفس نو پابند کرنا یہ ادب کہنا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ نا کہ اے چیزاں نے, اے رول نے, اے لائن نے, ان دے تو اگاں نہیں جانا. انو سدے نے یہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک ایک بک آ جائے گی میری جہدے وچ میں دین دے تقریباً آداب سارے پیدا ہونے تو لے کے مرن تک ہر
زندگی دے موقع تے، شادی تے، غمی تے، فاتحہ دے، ماں باپ دے، بزرگاں دے، دعا دے، درود دے، صحابہ دے، اہل بیت دے، جو آداب نے جتھوں بندہ اپنی زندگی دے کسے موقع تے بھی انہوں پڑھے تو انہوں پتہ ہوئے کہ مسلمان نو ایس جگہ تے اے آداب نے انج کرنا چاہیے۔ پانی پین دے کی آداب نے، کھانا کھان دے کی آداب نے، چھینک آوے تے کی آداب نے، جمع ہی آوے تے کی آداب نے، یعنی شریعت سانو پیدا ہون تو لے کے مرن تک ہر جگہ تے دس دی گئی تھے آج رہنا اے آداب تو دین ہے ہی ادب، ٹھیک ہے۔ یہ دے ایک عرض کراں گا کہ جدو ڈنگر تے بندے وچ فرق کرنا ہوئے نا وہ فرق ادب ہے۔ انسان ادب اداب والا ہوندا ہے اور جانور ادب اداب انہاں کول ان انسان واڑیاں وچ ادب اداب دا پابند کرنا پوندا ہے، بندے دے اندر ادب ہونا چاہیے۔ ان ڈنڈے نال ادب نہ سکھانا پوے، بندے دے اندر ادب آداب ہونے چاہیے۔ انسان جو ہے تو دا دعویٰ ہے بندے دا ایس دور دے بندے دا کہ میں بڑا پڑھ گیا، میں بڑا سینسیبل ہاں، میرے کول بڑی ہیوی ڈگری ہے۔ اس ہیوی ڈگری والے اگر کھانا کھان دا آداب نہیں ہوندا تو دی ڈگری کس کھاتے دی؟ مسلمان آنا تو مسلمان کول مسلمانی دے آداب ہونے چاہیے۔ میں مسلمان آ لیا تھا، میرے آداب کی نے؟ یہ آداب دا نام دین ہے۔ جدو بندے ادب آ جائے انہوں دین آ جاتا ہے، بنیادی چیز۔ مثلا میں عرض کرنا آپ کی خدمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ گئے جادوگراں نال مقابلہ کرنا۔ وہ جادوگر جڑے سن انہاں کو رسیاں سن تو حضرت کو اساس ہی سوٹا، وہ جدو سوٹا زمین تے رکھ دے سن تو سب بن جاندہ سی، وہ جادوگر رسیاں ڈال دے سن زمین تے تو انہاں دیاں رسیاں سب بن جاندہ سی۔ جدو اتھے کٹھے ہوئے تو اللہ بھی ویندا پیا سی کہ میرا کلیم تے جادوگر آمنے سامنے، ہن جادوگر بھاویں مقابلے تے آیا ہے، انہاں دے اندر شعور آ، انہاں آکھیا جی سرکار بادشاہ تہاڈا ساڈا مقابلہ کروایا، مقابلے تے سی آ گئے، لیکن جے تہاڈا دل ہوے تساں پہلے اپنا سوٹا زمین تے رکھنا ہے تے تسی رکھ لو، تے جے سانو حکم دیو تے اسی پہلے رکھ لینے، جویں تسی آکھو۔ آ جڑی گل کیتی نا جویں تسی آکھو، مفسرین فرماندے نے اللہ اے گل ایڈی پسند کیتی ہے کہ اللہ اس دربار چوں نکلن نہیں دیتا کہ انہوں نے ایمان دی دولت عطا فرما دی۔ اللہ انہوں دا نام ایمان مانے چاہیے۔ سمجھ آئی؟ آ جڑی گل کرنی ہوندی ہے نا اپنے والد اگے ابا جی جویں تسی آکھو، استاداں اگے آکھیے جی جویں تسی آکھو۔ مرشد کامل ہوئے ناقص دی گل نہیں کرنا، کامل مرشد نو آکھنا جی جویں تسی آکھو، وڈے بران آکھنا جویں تسی آکھو، استاد نو آکھنا جویں تسی آکھو، کسی چٹی داڑی والے بابے نو اختلاف دی صورت وچ آکھنا جی جویں تسی آکھو۔ اے گل اللہ نے ایڈی پسند آئی، اللہ ایمان دی دولت دے چھڑے۔ انہاں اس دربار وچ اللہ انہاں کلمہ پڑھنے دی توفیق بخشی۔ اے آداب ہوندے نے وڈیاں اگے منوائی دی نہیں، من لئی منوائی دی نہیں، من لئی دی ہوندی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مرشد بابا فرید صاحب کو گئے پڑھن واسطے، انہاں فرمایا بھئی سید نے تے انہاں نا چار پائی دے وے سونا، انہاں فرمایا بھئی دوجے جو تھلے سوندن تو میں تے بھئی تھلے سونا ہے۔ وہ جڑا خادم سی اس جا کے دسیا بھئی جڑے شاہ صاحب آج مدرسے داخل ہوئے وہ آندن بھئی میں منجی تے نہیں سونا، میں دوجیاں دے نال سونا ہے۔
انہاں فرمایا جویں شاعریاں دن اونج کر لو اونج اینی پوچھیا پر منن آئے ہو یا منوین آئے ہو؟ بشاہ جی منن آئے ہو یا منوین آئے ہو؟ وہ نوکر گیا خادم درگاہ دا تو اسے کہا جی جویں دل جو نہیں کر لو بابا صاحب پہ پوچھ دن با منن آئے ہو یا منوین آئے ہو؟ انہاں کہا میں منجی تے سونا ہے گال اگلی موک کہ میں منن آئے وہ چار پائی تے سو گئے تو یہ بڑا کمال ہوندہ ہے کہ کسی اپنے تو سینئر نوا کھڑا کے جی میں انہاں جادو گران اللہ دے قرآن میں چاہتا ہے جدو یہ آکھنا با جی میں تو اڈا دل لے جی میں تو سی آکھو تے رب تعالیٰ نے انہوں نے راضی ہو کے ایمان دے چھے یہ ادب اس مقام تے لے آتا ہائے کافر لیکن ایمان مل گیا ادب دی وجہ کہیں کلمہ پڑھنا لے بے ادبی دی وجہ تو ایمان تو ہاتھ دو مان دے کہیں کلمہ پڑھنا لے بے ادبی تے گستاخی تو ایمان تو لگے جان دے کہیں بے ایمان ادب دی وجہ تو ایمان پا جان دے دوسرا ثبوت اللہ دے قرآن سورہ نمل دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھا تو اللہ دا قرآن فرماتا ہے حَتَّى اِذَا آتَ وَلَا وَادِ النَّمَلِ ایک جگہ تے کیڑیاں دے بڑے ڈھیر سارے گھر آئے تو جدو نبی اللہ دے اتھو گزرنا ایک کیڑی دوجیاں نہ دیئے اندر ہو جاؤ اپنے اپنی گھران میں داخل ہو جاؤ لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ دے نبی پہ آؤں دے جے اگو منے ہو جاؤ یہ ادب ہے میں آیا تھے تھوڑا جا بھی سیڈ تے ہوئے تھوڑا جیسے اسی تو خیر تواڈے ورگے ہی ہیں تے جڑے بزرگ آؤندے تے پھر بندے آندے سیڈ تے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ ادب کرو کیڑی دوجیاں کیڑیاں نو آکھیا اندر داخل ہو جاؤ ادخلوا مساکنکم اپنے گھراں داخل ہو جاؤ نہیں پر ڈر جاؤ اللہ دے نبی پہ تے انہاں دا لشکر پہ آوندا جے تے راہ چھڑ دیو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑی نو اس گل دی وجہ تو اس ادب دی وجہ تو دوجیاں ساریاں کیڑیاں دا سردار بنا چھڑا دیا آپ نے سمجھ آئی تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ تو ان ترقی ملے او دا وڈا ملے تو اپنے تو وڈیاں دا اور استاداں دا مرشد دا وڈے برا دا اپنے پیو دا اپنی ماں دا ادب کرنا سیکھو نبی پاک دا نبی دے پاک دے شہر دا نبی دیاں بیویاں دا نبی دے صحابہ دا نبی دی اہل بیت دا ادب کرنا جدو تو ان ادب آ جانا ہے ادو سمجھو تو انار شے آ گیا ساری اور ساریاں تو گھٹ اے پڑیا جانا ہے ایک بزرگ سے امام شافعی دے شاگرد سے انہاں 6 سال علم 6 سال ادب پڑھیا 2 سال دوجا علم پڑھیا تے بعد فرمان لگے جڑا 2 سال علم پڑھیا ہے میں اس نتیجے تے پہنچیا کاش یہ 2 سال بھی میں ادب ہی سیکھدا رہا بھائی صاحب ادب اتنی وڈی شے ہن بندیاں کول ڈگریاں بڑھ جائیں کاغذ ڈھیر سارے چھوڑا چاہے ہوئے لیکن ادب ڈگریز آ گئی ہیں پہلی کلاس تو لگ دے نو ڈگریاں لین تے ماسٹر کر دیاں تک ایم اے کر دیاں تک انہاں کو تھپا کو ڈگریاں دا ہوتا ہے وہ ڈگریاں جڑیاں نے وہ زیادہ ہوندیاں نے جدو علم تے ادب انہاں دے اندروں ویکھی دا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا پھر اس علم دا کی فائدہ جس تینوں سکھایا ہی نہیں شیطان دے تے جبریل دے علم اچ فرق کی اے نہ کہ وہ شیطان جاہل نہیں علم ہے تے جبریل علیہ السلام کو بھی ادب عزازیل شیطان او دا نام عزازیل سی عزازیل کو بھی علم سی تے جبرائیل کو بھی علم سی فرق کی ہے او دے کول علم ہا ادب کوئی نہ او نہیں جھکیا
انہاں کول علم بھی ہا تے ادب بھی ہا جدو اے جھکے نے اللہ انہاں ساریاں دا سردار بنا چھڑیا ہے جڑا نہیں جھکیا صرف علم والا انہوں اللہ آکھے فخرج منہا فإنک رجیم نکل جا تو لانتی میرا علم کسے کھاتے چ نہیں آتا نا ایک مثال دے کے تو اگے لے کے چلا گا کہ اسی 8-10 سال چھوڑ نو پڑھنے آ بایو پڑھنے آ کیمسٹری پڑھنے آ فزکس پڑھنے آ بایو وچ سیاح کریں دے رہن دن بھائی بیکٹیریا کی ہے تے جراثیم کی ہے تے وائرس کی ہے تے فلاں کی ایویں وہ چھوڑ نو یہ سیاح ہو گئی ہے بھائی بیکٹیریا کی ہے تے وائرس کی ہے افسوس ہے وہ اے سیاح نہیں ہوئی ابا کی ہے گل نہیں سمجھ آئی کہ نا یہ سیاح ہو گئی بایولوجی پڑھی یا فزکس پڑھی یا کیمسٹری پڑھی ان چیزاں نہیں سیاح ہوئی ابا بھول گیا ابا کی چیز تو جس کتاب یہ لکھا ہے نا ابا کی ہے او دا نا قرآن اگر آپ ترجیح دیکھنا چاہو بس ساڈی قوم کس شے نو زیادہ ترجیح دے رہی ہے تو تسی ساری صاحب تو پوچھا ہے بھائی قرآن پڑھان دی ٹیویشن کتنی ہے تے انگریزی پڑھان دی ٹیویشن کتنی ہے اتھوں تان ساڈی قوم دی ترجیح دا پتہ لگے تے قوم دی نظر وچ اہمیت کس شے دی بڑھ باجی سمجھ آ گئی جی کہ نہیں آ گئی میرا خیال مولوی تو پورا قرآن بھی پڑھا چھڑے تے سی گڑ دی روڑی تے کھیس ہی دینے تے فزکس دی تے بایو دی اسی ہر مہینے فیس ٹیویشن پڑھائن والے نو دینے اور فرق یہ پوندا ہے بھئی جڑے انگریزی چھوڑ نہیں پڑھے وہ ابو جی سدے نے جڑے انگریزی پڑھ گئے نے وہ پاپا سدے نے تے پاپا اس گل تے بڑا راضی ہویا ہے بھئی چھوڑ میرا ترقی کر گیا ہے تے میں بھی پاپا ہو گیا میں کہا پاپا تو بڑی وڈی غلطی کر گئے یار کدی سد کے بھی ویکھیا جی آپ تسی کلیاں بہ کے بھئی بندے نو پاپا سدیاں سواد باڑا ہوندا ہے یا ابو جی سدیاں سواد باڑا ہوندا ہے پاپا انگریز آندے نے تے ابو جی قرآن آندے توجہ ہے کہ نا بھائی بول بول کے منہ چکے کھڑا اماں آنکھیاں باڑا سواد آوندا ہے یا ممی آنکھیاں باڑا ہوندا ہے یہ تسی آپ کہہ کے تے دیکھ لینا یہ تے تواڈے کول اپنی گل ہے نا یہ ایکسپیریمنٹ کرنا واسطے لیبارٹری جان دی تے لوڑ ہی نہیں یہ تواڈے اندر لیبارٹری تو بھائی صاحب شرع شریف آداب دستی قرآن کریم آداب دست ہے والد دے اور ماں دے کہ جدو تیرا والد ہوئے تیرے سامنے لڑکی ہوئے یا لڑکا ہوئے یا ماں ہوئے یا باپ ہوئے شرع شریف آداب دسے نے کہ والد نو انہاں لفظاں نال مخاطب نہیں کرنا چاہیے جیڑا اسی اپنے بیلیاں مخاطب ہوئے اوئے تم اے نہ بولو آپ تے تسی بولو کیونکہ تو تے تم اسی بولنے اپنے بیلیاں ابا جی نال جدو بولو تے الفاظ دا انتخاب ادب والا ہونا چاہیے دوسرا ادب شرع شریف دسیا ہے کہ والد نال جدو بولو تے تواڈا لہجہ نرم ہونا چاہیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تواڈا لہجہ نرم ہونا چاہیے سخت لہجے چ والد نال گل کرنی شریعت نو منظور نہیں اللہ تیرا دین تیرا رب تیرا نبی تینوں منع کر رہے ہیں کہ اپنے والد نال سخت لہجے چ نہ بولنی نہیں پاویں تیرے اندر غصہ بھریا ہوئے زبان تے نرمی ہونی چاہیے قولا کریما مہربان لہجے چ بات کرو تہاڈا باپ اس تیسرا آداب باپ نو غصے دی نظر نال ویکھنا بھی بے ادبی اکھاں پھاڑ کے باپ یا ماں نو ویکھنا بے ادبی ہے نبی فرمایا محبت دیاں نظراں نال ویکھ تینوں حج دا ثواب ملے گا ایک جملہ سنو
بیٹے نو باپ نال انج برتاؤ کرنا چاہیے جویں مل خریدے غلام نو اپنے آقا نال کرنا چاہیے۔ اس تو بھی آسان کر کے دسنا، جنہ اپنے مرشد دی بارگاہ وچ ادب نال باندھے اٹھدے تے پیش ہوندے ہو تے ہاتھ چومدے ہو، انہاں ہی اپنے ابے نال کیتا کرو۔ ادب انہاں ہی ابے دا ترکڑی چ دھر لو، شریعت کٹیندی ہو۔ باجی سمجھ آ گئی کہ ترائے ادب دسے۔ نمبر 1 الفاظ اچھے، نمبر 2 لہجہ نرم، نمبر 3 اکھاں نال ویکھنا بھی اونچا، نمبر 4 جدوں تسی بیٹھے ہو اتو والد صاحب آ جان تے اٹھ کے کھڑے ہونا بیٹے واسطے ضروری ہے۔ ماں آوے تاں باپ آوے تاں بیٹے دی یہ ڈیوٹی شریعت لائیے کہ اٹھ کے استقبال اٹھ کے کرے۔ بیٹھا رہنا بے ادبی۔ استاد آوے تے اٹھتے ہو یا نہیں؟ تسی تھانے بیٹھے ہوئے تو تھانے دار آ جائے تو اٹھ نہ بند ہے۔ سارے جہان دے تھانے دار بھی کٹھے کریے تے ابے نال نہیں رلدے۔ اپنے والد صاحب واسطے اٹھا کرو۔ رسول اللہ بیٹھے سن، تشریف فرما سن، صحابہ بیٹھے سن تو حضرت صاحب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تہاڈا سردار آیا اٹھ کے کھڑے ہو۔ تو پتر واسطے سب تو بڑا سردار ہوتا باپ، انہیں استقبال واسطے کھڑے ہو، باپ دے ہاتھ نو بوسا دیو۔ باپ دے راز اسرار الوالدین، ماں باپ آپس لڑتے لڑتے انہوں آپس 100 گلاں کرتے ہیں، گھراں وچ 100 گلاں ہوندیاں، ساڈے ابے مڑ ولی اللہ تے ہوندے نے۔ ماں باپ دے راز باہر دسنے شریعت وچ منع ہے، نہ برادری نو، نہ دوستاں نو، نہ گلی وچ، نہ محلے وچ۔ یہ شرع شریف دی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ والدین دے راز نو باہر آؤٹ نہ کرے اولاد، شریعت اجازت نہیں دے۔ کسے دے بھی نہیں کرنے چاہیے تے ابے دے بالکل نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ابے دے جانتا باڑے ہوتا ہے۔ ابا پتر نو جانتا ہوتا ہے تو پتر ابے نو جانتا ہوتا ہے، لہذا نہ کرے۔ بھئی میرا ابا تے نماز کوئی نہیں پڑھتا، میرا ابا تو کپڑا سیکھتا، میرا ابا جھوٹ بڑے بولتا ہے، میرا ابا تے ماں تے روز لڑتا، اے گلاں باہر نہیں دسنی، شریعت تینوں اجازت نہیں دیندی۔ بھائی صاحب سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ؟ ساریاں یاد نہ بھی رہن تے کانسیپٹ بن جائے گا تہاڈا کہ یار ابا تا بڑی ادب والی شے۔ اور شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر تیرا باپ چل رہا ہے اور انہوں نے کوئی بوجھ اٹھایا تو فوراً جا کے اپنے والد کا اور اپنے والد دے بوجھ نو ہلکا کر، اور جدوں تیرا والد فوت ہو جائے وہ دے واسطے دعا کر۔ جدوں تیرا والد فوت ہو جائے تے وہ دے واسطے صدقہ کر۔ جدوں تیرا والد فوت ہو جائے تو اس کسی نال کوئی معاہدہ کیتا ہوئے، کسی نال کوئی وعدہ کیتا ہوئے تو اس وعدے نو پورا کر۔ جو 5 مرلے بوئندے کسی نے دے بیٹھی تے پچھوے نہ ابا گیا تے گل بھی گئی اساں مور نو دینا نا، پتر تے رائٹ ہے کہ وہ دے گل نو پوریاں کر۔ شریعت نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا مدیا کو، میرا ذاتی خیال ہے نا، باپ دے کیتے ہوئے معاہدے بیٹا پورے کرے۔ باپ دے قرض ہوئے تو پتر اتارے فوت ہونے تو بعد۔ باپ نے حج کرنی ہوئے وہ تے حج فرض ہوگی اور اس نہ کیتی ہوئے تو دی طرف پتر حج کرے۔ باپ دے ذمے جڑیاں نمازاں تے روزے اس نہیں پڑھے انہاں دا فدیہ پتر ادا کرے، اور باپ دی برادری تے باپ دیاں یاراں نال حسن سلوک کرے، ابا قبر وچ راضی ہوئے۔ اے پتر والدین دے مختصر حقوق نے جڑے شریعت تو اندسے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھو اللہ دا تو شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر باپ نو، شریعت حق دے رہی ہے کہ اگر باپ پتر نو لٹا لے تو چھری کٹ کے آکھے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تن ذبح کرنا۔ تو شریعت آدھی بیٹا آکھے یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی جویں تہاڈا دل ہے کر۔ میں بڑا حیران ہوں اے آج کل جڑے ابے نے کی چیز نہیں یار، کدی ساڈے کول پرانا آ جائے اسی کسے نے کدی کھانا نہیں آفر کیتا،
ایک باری بوتل چ پیوائیے تے آکھی دا میں روز آ جاندا ہے پیوائیے نہ ابا چنگا کھاندا ہے نہ ابا چنگا ہٹیندا ہے نہ ابا چنگا پیندا ہے وہ سارا جوڑ کے آخری عمر تے ساری جمع پونجی اپنے چھور نو دے چھڑدا ہے لے چھورا موجاں لے دوجیاں تے وہ بوتل بھی نہ پیاندا لیکن پتر نو ہر شے دے چھڈی سی تے اس ابے دا پتر کی قدر پایا ہے کسے نے جوانی نہیں دیتی یہ ابا ویچ کے کنجر سن چھڑنا تسا کی کر لینا آپ تسی تے چھوٹے چھوٹے آؤ جیڑے باپ نے ساری زندگی کنجوسی کر کے تیرے واسطے ہر شے بنائیے گھر تیرے کول آ گیا مال تیرے کول آ گیا عجیب گل ہے بندے دا 1000 روپیہ کسی حلوا تو ٹر جائے تے بندے کو دکھ لگتا ہے ابا بڑی عجیب شے وہ ہر شے منڈے دے چھڑدا ہے تے مڑ وچوں راضی ہوندا ہے میں منڈے ال ٹر گئی یہ کوئی وکھرا ہی پیار ہے باپ دا اپنی اولاد نال اس واسطے شریعت حق دیتا ہے اور سنو اللہ دا قرآن میرے اللہ قرآن فرماندے نے ایمان والے اگر تیرا باپ آکھے یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری بیٹا میں خواب ویکھیا تینوں ذبح کر رہا ہاں تیرا کی ارادہ ہے قرآن کہہ رہا ہے بیٹا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ابا جی جویں دل جے اونج کر لو تسی مینوں ادب تے صبر والے چھپاؤ گے حضرت ابراہیم نے اپنے پتر نو مقام مناج لٹا لیا مڈیاں گلاں تے نہیں ہیں عمل بھی آ لٹا لیا چھری کٹ لئی جدوں گردن تے رکھی تے کرما والے پتر عرض کیتی ابا جی میرے پیر تے ہاتھ بن لو بھائی کوئی ہے جڑا اس گل دا وزن کرے وہ گل دا وزن ہوندا ہے نا گل دا وزن ہوندا ہے گلاں دا بھار ہوندا ہے گلاں تولنا ہر بندے دی بس دی گل نہیں ہوندی ابا جی میرے ہاتھ تے پیر بن لیا میں انہاں پتراں بھی ویکھیا جڑے ابے نال ساری عمر اس تو نہیں بولتے بھائی اس جائیداد ونڈن لگے ہیں ٹالی دوجے بران پاڑی دے چھڈے میں کہا چوڑیا جو تینوں ایک مرلہ نہ دیندا تے تو ٹل کیڑا لا لینا شریعت ابے نے حق دیتا ہے کو لکھ کے آکھے میں آگ کر چھڑیا کوئی بندہ بولتے نہیں وکیل بھی شریعت حق دے دی ہے ابے نو کہا کہ تینوں کوئی شے نہیں دینی چل نکل جا وہ اس تو ابے نال رینج نال دن بہت ایک ٹالی دوجے بران بات دے چھڈی ہے جی وہ میرے نال پیار نہیں کردا میں آکھیا چوڑیا جڑے اتنے کلے بوئے نے لیا وہ تین پیار تو بنے دے چھڈی آرام دا سمجھدا ہوندا تے تین دینی کیوں اس اپنا سمجھ کے دیتا پتہ نہیں کہ اس ٹالی کیوں ود دیتی ود دیتی بھی یا کوئی نہ تین غلط فہمی لگ گئی ہوئے شریعت آندی ہے جو ذبح کرن واسطے چھری اتے رکھے تے انج نہیں آکھی دا ابا میں کیوں ذبح پیا کر یا باتی فعل بابا جی میں دل جونج کرو جدو چھری چلن لگی تے فرمایا میرے پیر بن لو ہاتھ بن لو حضرت ابراہیم فرماندے سونا اسماعیل پتر دی وجہ کیے فرمایا بابا جدو چھری چلے گی میں تڑپاں گا اگر تڑپ دیا ہویا ہاتھ تو انہوں ڈاٹا لگ گیا یا پیر سخت لگ گیا بے ادبی شمار نہ ہوئے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ نا یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے حضرت دین ہی دا نہ آئی اب بن گانا کرنی انتیا کھنا میں بھئی صحابان بڑا منانا مان گانا کرنی انتیا کھنا میں آل رسول تا بڑا نوکر ہوں تو کیڑا نوکر ہے امام حسن پاک امام حسن مجتبہ اور یہ واقعہ امام حسن پاک دا بھی کتاب چاہتا رہا حضرت امام محمد باقر دا بھی کہ سرکار اپنی امی نہ رل کے کھانا نہ کھانا تو پوچھا گیا کہ جی آپ انہوں نے والدہ پوچھا کہ تسی میرے نہ روٹی کیوں نہیں رل کے کھانا
آدم لوگ فرمان لگے اماں جی جدو رل کے پہ کھاندے ہوئیے بعد اوقات نال والا وہ لقمہ اٹھا لیندا ہے جی دوجے دی نظر ہوندی تے جے میں وہ لقمہ اٹھا لیا جڑا تہاڈا ارادہ بن گیا سی اٹھان دا تے بے ادبی نہ ہوئے اس واسطے میں یہ بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتا تے کتھے وہ پتر جڑے باپ نو گالاں کڈدے کتھے وہ پتر جڑے اپنی ماں نو گالاں کڈدے اور میں تے وہ بھی گلاں سنیاں نے پر گالاں نہیں کڈدے ابے نو دھونے چ بھی لا لے بابے دی تفشیش کر وہ کیسے پتر نے یار میں تے نہ کچھ ابے بھی وعدہ گاٹا کیتا ہونا ہے پانی تروڑ کے لیندا رہیا ہونا ہے کڑک حرام دی کھویندا رہیا تاں وہ انج پیا کردا مجھے لگتا ہے جی میں اس بارے زیادہ ڈیپلی نہیں جانتا لیکن مجھے لگتا ہے جب آپ نے بھی حرام کھوایا ہونا ہے شوراں تاں شور ڈنگے ہو پے کیا کہ ابے دا حق ہے کہ اپنی اولاد نو حلال دا رزق کھوا کے پالے بھاویں تھوڑا ہو حرام نہ کٹھا کرو اپنی اولاد نو حلال نال پالو حلال دے ہون گے حلال نال پالو گے تے حلال دے ہون گے لہذا اپنی اولاد نو حلال کھوایا کرو کوئی ابے دی یہ شرعی ذمہ داری نہیں شریعت نے ابے دی یہ ڈیوٹی نہیں لائی بتو ڈھیر سارا مال چھڑ کے مرنا ہے پتراں شریعت یہ ڈیوٹی لائیے پالو پڑھاؤ اس تو بعد انہوں نے اپنی مرضی ہے جدہ دل نے پرواز اچھی کر لینا آسمان کھلا نہیں ترائے پیڑیاں پاڑنا ابے دا کوئی نہیں ایک کو پیڑی پاڑ لوے اور وہ اپنی شریعت اندھی ابا اپنے آپ نو پاڑے بچے چھوٹے ہون تو انہوں نے پرورش کرے جدو وڈے ہو جان تو بڑا اپنی پرواز آپ کرا تسی فطرت دا اصول نہیں ویکھیا جدو دانا چگن والے ہو جان مڑ ککڑی بھی انہوں نے چنیا مار دی مون آپ پہ چگو میری چھڑ دیو کھاڑا لیکن ساڑھے کو رواج ہے پتر پاڑو بھی پتر بیاؤ بھی اگو پوترے بھی پاڑو تو مڑو نہ سکولے بھی لے جاؤ تو مڑو نہ بھی بیاؤ میں کہتا ترائے پیڑیاں دی ذمہ داری تھی اب بالکل نہیں چڑھنی چاہیے رکھے تو مہربانی کیوں دی لیکن شریعت انہیں ذمہ داری نہیں دینی یہ اپنی اپنی ذمہ داری عقل بالغ ہو جائے بندہ تو یہ اپنی ذمہ داری ہے عزیزان محترم اپنے والدین نال محبت تے پیار کریا کرو اگر کوئی جملہ نوٹ کر سکتا ہوئے تے کر لے نہ پیر دی دعا نہ استاد دی دعا ایڈی چھیتی لگ دی ہے جدی ماں تے باپ دی دعا جلدی قبول ہوندی ہے موڑے تھو بچ دی پہنا اپنی ماں باپ کو دعا لے حضور معین الملت والدین سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میں یہ سمجھنا بتوانا ادب کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں ویننا بندیاں پولیس والے دا بڑا ادب کرنا مطلب ہے تو کرنا ہوتا ہے پٹواری آ جائے تو انہا بھی کرتے ہوئے دا مطلب ہے تو آنا ہوتا ہے ابے نو اگنور کرتے ہو یہ ابے نو اگنور کرنا چھوڑو یہ غلط ہے عزیزان من وگرامی قدر سنگیو سنو اور یاد فرماؤ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ فرمانے میں حج واسطے گیا میں ویکھیا ایک بندہ کعبے دا غلاف پڑھ کے دعا کر رہے اللہ سونیا میرے نال راضی ہو کعبہ شریف تو آواز ہوندی پئی ہے ٹر جا تیرے نال راضی کوئی نہیں ہونا حضرت فرماندے نے میں سنیا تے قریب ہو کے پوچھیا ساری کائنات دے گناہگار ایتھے آوندے نے معافیاں لے جاندے نے تو کیڑا جرم کیتا ہے جدی معافی نہیں مل رہی ساریاں دے گناہگاراں ایتھے ملدی ہے تو کی کیتا ہے جدی ایتھے معافی نہیں ملدی پئی عزیزان من سنیے اور یاد کیجئے اللہ قرآن فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کعبہ شریف ہدایت دا مرکز ہدایت دند ہے حضرت سیدنا میرے مرشد کریم معین الدین اجمیری فرماتے ہیں بھائی ایتھے بندیاں معافی دی اور تو کی جرم جدی ایتھے نو دی
وہ آپ فرماندے نے وہ بابا کہنے لگا کو بندہ سرکار میں تے 14 سال ہو گئے 17 سال ہو گئے منگ دیا یہ جواب آتا ہے پر اگے ہو رہی کسی نہیں سنیا تساں پہلی باری سنیا تہاڈا تعارف کی سرکار اپنا تعارف کرایا تو اسے کہ سرکار میں تے اتنے سال ہو گئے نے تو یہ جواب ہی دیتا ہے سرکار فرماندے نے جرم کی کیتے اسے کہ جی اماں رنجے ماں نو ناراض کر بیٹھا تو سرکار فرماندے نے مڑکا بے نا پہنا ماں نو منا ماں راضی ہوئے تے رب راضی ہوندہ ہے ماں رنج ہوئے تے رب رنج ہوندہ ہے چل پہلا مان منا دے کی دے آئیں اسے کہ سرکار میں کعبے آن تو پہلا ہر سال جانا ہوا لیکن ماں راضی نہیں ہوندی ڈاڈھی ناراض راضی نہیں ہوندی آپ فرما دیں اتھی پو اتھے نہیں کام پڑھنا غلطی کر بیٹھا سی پر عقل کیوں دے چھانا اس ہے جی جڑی میری ماں ہے وہ سیدان بڑا مندی تسی سید ہو جی تسی کدی لگے چلو ان چاک کھوائے دے ناراضی ہو جاتے تو آٹے آنکھیں ہو جانا میرا کام بڑھ جانا ہے ایک باری میرے نال چل سرکار فرمایا چل تیرے نال چلنا ترس آ گیا اللہ بڑھا چل پہ جدو وہ دے گھر گئے تھے اس بوہ کھڑکایا تھے ماں پوچھیا کون ہے اسے کہ تیرا پترہ فلانا اسے کہ میں تو بوہ لانا ہی نہیں جا بھج جا تیرے نہ ناراض آ اس ویلے پتر بولیا اسے کہ اماں میں کلا نہیں آیا تیرے دروازے تے آلے رسول لے کے آیا جدو ماں سنیا نا میرے بوئے تے حضور دی آل آئے نا اسے کیا قربان جاما مڑھن سیدہ کے بوہ کی میں بند کرنا میں سرکار آئی تے لینی وہ مائی آئی تو اس بوہ کھولیا سرکار مندر بایا تے اکے بہ گئی تو سرکار فرماندے نے اماں اندے نال کیوں ناراض ہے مائی کہنے لگی سرکار رمضان دا مہینہ میں روزہ دار آئی انہیں روزہ کوئی نہ رکھیا ہویا ادھے اتے جوانی دا جوش تے جنون انہیں تندور باڑیا تے منو آکھیا منو اماں روٹی لا دے میں آکھیا پتر میں تے سیدہ زہرا دی نوکرانیاں میں روٹی نہیں لانی اللہ اکبر سرکار نو غصہ آیا انہیں اٹھا کے میں نو بلدے تندور ہی سٹ دیتا میرا وجود جل گیا زخمی ہو گئی ادو دی ناراض ہوئیاں سرکار فرماندے نے یہ تو ناراض ہے تیرے پتر دی سزا دوزخ ہے اے جہنم میں جائے گا مڑ ماما یوں دی انجدو سنیا دوزخ جانا ہے تیرد کر دیئے سونیا اے بھامے انجدہ بھی ہے پر میں اے نہیں چاندی ہے دوزخ جاوے اے جنت چکی میں جا سکتا ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرما دینے ماواں دے دل نرمے گلابوں تے کدی نہ سہنے جدائی پتران دے سب عیب لکاوے تے کدی نہ کرن برائی عزیزان دی وقار ماما دے دل ڈاڈھے نرم ہوندے اور میں تو انہوں سبق پڑھانا اگر تو اٹھی مار رنجے نا جیوں دیئے جا کے قدمہ جو بے جاؤ راضی ہو جانا ایک اور سنو ماں فوت ہو گئی ہے نا تو دی قبر حل ٹوڑ جاؤ قبر تے ٹوڑ جاؤ پیران کھلویا جے پیران بلکہ کھلویا جے نا بے جا میرا وجدان اندہ ہے تو اسی آنج آتمان کے ماں لیا پیران بے گیا کہ اممہ ماں بھی دے اس قبر بھی کیوں دے چھے پاپا میں جی میں دویے میرے پتر آتے میرے کو اپنی ماں دی قبر تے جایا کرو یہ رسول اللہ دی سنت ہے میرے نبی بھی اپنی امی جان دی قبر تے تشریف لے گئے اپنی ماں دی قبر تے جایا کرو اپنی ماں دی قبر تے حضری دیتا ماں بھی مرشدی ہوتی پہلے سبق تے ماں ہی دی جوڑی چو پڑے ہوں گے نا میں کہندہ انہاں سرکارے
کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی، جب تک نہ ملے معافی، قدموں میں پڑے رہنا جب تک نہ بھاویں ماں ہوئے تے بھاویں باپ ہوئے جا کے قدمیں چ بہ جاوے جے تے جب تک نہ ملے معافی، قدموں میں پڑے رہنا جب تک نہ یعنی ماں ہوندی ہے ماں وہ پتر دی عاشق ہوندی ہے تواڈے نال کوئی بی بی اتنا عشق نہیں کر سکتی جتنا ماں کر یہ لکھ دے ساریاں بیویاں کا نمبر دوجا ہونا ہے تواڈی بیوی ہوئی تواڈی دھی ہوئی تواڈی بہن ہوئی ساریاں بیویاں یہ دو نہیں جانتا بہن ہو دھی ہو بیوی ہو یہ ساریاں بیویاں تواڈے نال محبت کر دی پر ماں جنہ نہیں کرتی ماں عشق کر دی تو اکثر گھراں وچ نو تے ساس دی لڑائی ویکھدے تانوں پتہ ہوندے پیچھے وجہ کی گھٹ بندے جان دے ہوندے پیچھے اصل وجہ کی اصل وجہ ہوندی ہے ماں ہوندی ہے عاشق جدوں دی شادی ہوندی ہے نا تے پتر مڑ بیوی ال دھیان بڑا کردا ہے تے جدا معشوق کسی اور نال بڑا پیار کرے تے پھر عاشق نوں چنگا نہیں لگدا وہ مراد ہے تو آٹا کو نہیں ہلدی کیوں ہے تو آج کیوں کرنی ہے تو آج نمک بالا پا چھڑیا ہے تو آج کچا رکھ چھڑیا ہے وہ سارے نقص ساس اس وجہ تو کر دیئے اصل لڑائی نہیں اصل ہے ہوتی ہے بس میرا مشروب کھولے تو پتر بندہ بڑھے نا جدو گھر آوے پہنا ماں کو اجازت لے کے اپنی بیوی آل جائے کرے ماں پھر یہی سمجھ نہیں رہنا ہے جب بھی معشوق میں رہی ہے میری مرضی نہ نہیں ہوتے جانا پتر میری گلتی سمجھ آئی ماں جنہ اس چیز نو ابزرو نہیں کیتا ہے اس چیز نو محسوس نہیں کیتا انہاں کملیاں بنے ابا پترے کرنا یاد کر لو تے تسی جو دل کے کر دے رہا کرو بعد بڑھا ہو گیا پر گھروں نکلن لگیاں تسی کڑک دا بھی کھدیا ہوئے تے پوچھ لیا کرو ابا اتلے کلے کی گھڑی بیت ماں کے پھتے ہیں تو گھڑنا کی باپڑی مر دیا اس رکھنا باجرہ گھڑ تسی جا کے گھڑنا گھڑ چھڑو لیکن اب میں راضی ہو جائے اور چھوڑ رجے بھی میرے تو کچھ کرے کم از کم اتنا کچھ احساس اپن دعایا کرو کہ ابا آجے تیری چل دی ہے ساڑھے گارے ابا آجے تیری عمرانی اماں سی تیرے ہی لوٹا بھائیہ اتنا کچھ احساس ماں باپ کو دلایا کرو یہ احساس زندہ رہے تو ماں باپ راضی رہے آپ مہین لکھے صاحب ساڑھے بیٹھن میں انہوں نے پڑھیا لکھیا بندیاں میں گل سمجھانا یہ نہ وکالت پڑھی ہے یہ نہ گلنا لینا نہیں پتا تسی سارے جٹ ہو میں تسی آج کھونا میں شاہ جی کہاں ہوئی تھے کڑک دا بھی دے میں بے علمہ میں نہیں جانا لیکن زندگی کی میں گزارنے کی ایسا پڑے آئے ایسی تو انداز سے اے علم ساڑھے کو بارو جدو آڑسی کو پیسے لو تو خدا ہزار روپے دے پیسہ سے نہ جانتا ہے کہ ابا جتی نہیں لے دینا اب وہ کر دے لیکن وہ دل لے چھے گل بڑا اثر چھوڑ جانا ہے چھوڑ مڑا جے بھی جتی دے پیسے تے میں تھی لیں گے جی میں لکھیا ہوں دیا منگی دیا ان دے کے منگتے رویا کرو تاکہ انہوں نے وہ احساس باقی روے کہ ابا آجے ہے یہی اصل رمض ہوں یہ نفسیات اس نہیں سکتے یہ سائیکلی ہے بیری کو ابا رہنا پسند کرتا ہے بڑھا رہنا پسند نہیں کرتا فالتو فرزہ نہیں ماں کیا جی شاہ جی میں راضی ہو گئی ہوں
جدو ماں کیا میں راضی ہو گئیاں معین الدین فرماندے نے لے بے لیا ہون باویں کعبے نہ جا اللہ تیرے پچھلے حج بھی قبول کر لے لے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے تو کیا کمال دا بولے آپ فرماندے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تیو گئے ادباں تو وانجے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا وچ وڑ کے جاگ بنا تد جمدے نہیں باہو بھامیں لال ہون کڑ کے آخری دو گلہ ہون میں کروں گا ماں پیو آخری گلہ ہون ماں پیو نہ یہ تو میں بچیاں نے دسیا بسان نہ کرنا چاہیے دے ابے نوی تے پتہ ہونا چاہیے دے نہ مجھے پتر جام پوئی حدیث میں ان کی کرنا چاہیے یہ بھی تے آداب نے نہ شریعت دے پتر جام پیتے کرنا کی میں بڑا حیران ہونا بندہ سکھین تے آوے تو کتے نے سکھا لیں دے توتے نے سکھا لیں دے گھوڑے نے سکھا لیں دے بکرے نے سکھا لیں دے اپنے پتر نو نہ سکھائے تے اگنور کر دیندہ اندہ بٹ ٹھیک ہے آپ سکولے سکھتا نہیں پائیے دیتے بھی محنت کر اپنی اولاد نو سکھا انہاں معاشرے دا اچھا انسان بناتے جے آپ نئے کسے کاری جو گاتے کسے سکھے گوڑ با پتر ایتھے بہت نہ گوڑو شیخ دین کیے علم کیے شعور کیے دنیا کی درویشاں کوئی گھڑیاں بہ جائے گا تے ادب سکھ جائے گا شعور سکھ جائے گا ساڈا حق بنتا ہے اپنے پتران قرآن پڑھائیے ساڈا حق بنتا ہے اپنے بچیاں نو حضور دی بات سنائیے گاڑا اپنے بچیاں کول نہ کٹیا کرو جدو میاں بیوی لڑنا ہوئے کنڈی مار کے لڑیا کرو تو اڈی بچیاں بچے تو اڈی لڑائی نہ سنن انہاں دے ذہن نہ اتے اثر پہ جائے گا حیبت ماں باپ دی انہاں دی اندر اٹھ جائے گی اس گل دی سمجھ آئیے جد لڑنا تے ایسی مڑن دئی ہے لیکن اپنے بچیاں سامنے نہ لڑیا کرو اس طرح بچیاں دی نظر چو ماں باپ دی حیبت اور روب اور دبدبہ اور پیار ختم ہو جاندہ ہے یا اماں میری تے ابا انجی پیاندہ سی کہ میں بھی ایک بار یا کھلیا تے مڑکی ہونا ہے اماں جو نہیں ابے دا یا کر دی یا میں نہ کیتا تے مڑکی ہونا اپنی اولاد دے سامنے اپنے بچیاں نال اے شعور پیدا کرو انہاں دے سامنے اپنے آپ نہ لڑیا کرو اپنے بچیاں نال جھوٹ نہ بولیا کرو یہ تربیت کرن دا انداز ہے اپنے بچیاں سچ بولن دا تسی انہاں جھوٹ سکھاؤ گے جو سب تو پہنا تو اڈے کے بولن گے وہ لاہور بیٹھے تو نہ کہنا ایتھے ہی اپنے بچیاں جھوٹ دی عادت نہ پاؤ اپنے بچیاں حرام نہ کھواؤ اپنے بچیاں چنگیاں بندیاں کول تے نیکاں کول باؤ نیک لوگاں دی صحبت اختیار کرو اپنے بچیاں دے سامنے قرآن دی تلاوت کریا کرو اپنے بچیاں دے سامنے فلمہ نہ ویکھیا کرو اپنے بچیاں نال دیاں نال بہ کے ٹی وی نہ ویکھیا کرو کچھ کنٹرول سن کرنا چاہیے جدو پتر دی ماں بہ کے رڑ کے فلم ویکھنی ہے تے بھائیا حیات اپنے وچ رخصت ہو جانا ہو نہ رہندا تے دنیا میں دو میں میاں بیوی منے ڈٹھا کرو
اپنی اولاد نال رل کے فلماں ڈرامے نہ ویکھیا کرو، ہیبت ختم ہو جاتی ہے بچیاں چ۔ ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میری ماں ہوے، ماڈل نہیں، ماں نو ہر کوئی ماں ویکھنا چاہتا ہے۔ زیادہ جدو ماں بن جائے مڑ پرانیاں عادتاں چھڑ دے، ماں مصلے تے بیٹھی سونی لگدی ہے، ماں قرآن پڑھتی سونی لگدی ہے، ماں درود پڑھتی سونی لگدی ہے۔ جدو تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ماں بننا ہے، یہ سٹیٹس نکا نہیں، ماں بنن نال تیرے پیراں ہیٹھ جنت آ گئی۔ جدو میں ابا بن گیا تو میرا سٹیٹس ہن منڈیاں والا نہیں رہا، میرا رتبہ بدل گیا۔ جدو او دا بدل جائے پھر بھائی صاحب بندے دے اندر اس عہدے دے مطابق ایٹیکیٹ بھی ہونی چاہیے۔ میرا سٹیٹس ہن ماں دا ہے، میں ماں بن گئی ہاں، ماواں دے رویے ہو رہے۔ عزیزان محترم، ماں ہوئے جدے لباں تے قرآن ہوئے، ماں ہوئے جڑیاں ناتاں دیاں لوریاں دے کے پتر نو پرورش دے وے، ماں ہوئے جڑی آپ بھی مسلے تے بوے، اپنی دھی نو بھی مسلے تے بین دا درس دے وے۔ جدو ماں فلماں ویکھے گی، جدو ماں ڈرامے ویکھے گی، اثر اولاد جائے گا۔ معاف کرنا، ناراض نہ ہونا میرے نال، ہو سکتا ہے تو انہیں گل تنگی نہ لگ دی ہوئے، لیکن ایک گل حقیقت ہے۔ قاضی سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دا بڑا معروف واقعہ ہے، یا آپ جنگل پہ جانتے پیاس لگ پئی، پانی نہ مل، ایک خود ہی سیا ویکھیا تے او دے اتے رسی تے ڈول کوئی نہ، تھوڑی دیر گزری تے ایک عورت آئی لڑکی، وہ یا اتے کھڑی ہوئی تے پانی آپ پہ اتار گیا۔ دلائل الخیرات دے مصنف قاضی سلیمان جدولی فرمانے میں اس لڑکی تو پوچھیا، بیٹا تو کی عمل کرنی ہے با پانی آپ پہ اتار گیا؟ لڑکی بول گیا دیئے بابا جی میں اور عمل کوئی نہیں کر دی، نالے گھر دا کم کرنی آ، نالے سرکار تے درود پڑھنی آ۔ جدو ماں گانے آکھے دیاں پترائیں چودہ سر جانے، ماں درود پڑھ دی ہوئے تو دیاں پترائیں چودہ سر جائے۔ میرے سجنوں میرے عزیزوں، بچی کہن دیئے جی میں درود پڑھ دی رہنی ہاں، گھر دا کم بھی کرنی ہاں۔ اسلام دا کلچر اپنے گھرائیں چلے آؤ، اسلامی عادات و اقدار و اتوار اپنے گھرائیں چلے آؤ۔ عزیزان محترم، فقیر اس جملے تے اختتام کرے گا، مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا۔ سجنوں اور عزیزوں، سارے ایک باری لمحہ شریف ایک باری کول شریف پڑھو، پھر دعا کریے سی انہاں دے فوت ہوئے۔